السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کی عمر کو پہنچے تو خلیل اللہ ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب بمنظر وحی ہوتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کے ہاں دعوت میں جانا ہے۔ خلیل کو دوست کہا جاتا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا تھا، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتی ہیں۔ انہیں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کی وادی کے جانب بڑھتے ہیں۔ شیطان سمجھ گیا کہ یہ کتنا نازک موقع ہے اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بڑا نمونہ ہوگا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی موقع ہے، کیا بیٹے کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر مارا اور کہا، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو بھی میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا، دوست کے گھر دعوت ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ کہا، نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کر مارا، کہا، ہٹ جا میرے راستے سے۔ شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، کدھر ہے شہزادہ؟ انہوں نے کہا، باپ بیٹے کو لے کر دوست کی دعوت پر گیا ہے۔ شیطان بولا، وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، سوچ سمجھ کر بات کر۔ باپ بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ اسے کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا، وہ اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، ظالم، کہیں تو شیطان تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری گود میں ایک اسماعیل ہے اور اگر 1000 اسماعیل ہوتا تو بھی میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ جب خلیل اللہ وادی منع میں پہنچے، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، ذبح کیا ہے، آپ جو چاہے کر لیں، میری گردن پر چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، مگر انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، جب دونوں نے طے کر لیا، بیٹا ذبح ہونے پر اور باپ ذبح کرنے پر، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ بیٹے نے کہا، ابو، مجھے رسی سے جکڑ لو، شدت کی درد میں تڑپ نہ جاؤں کہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر ہو۔ تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو رسی میں جکڑا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا، لیکن جیسے ہی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے چاہا، بیٹے نے کہا، ابا رک جائیے اور رسی اتار دیجیے، کہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے باپ نے رسی میں جکڑ کر ذبح کرا۔ کھول دیجیے رسی، نہیں تڑپوں گا۔ رسی کھول دی جاتی ہے، منع کی وادی ہے، سارے فرشتے، حوریں اور رضوان جنت جھک جھک کر دیکھ رہے ہیں۔ کہا، مالک، قیامت آنے والی ہے۔ کہا، فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کے اس انداز کو تو دیکھو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ اپنے سارے سجدے اور رکوع کا قیام لاؤ اور میرے بندے کی اس جذبے کے سامنے رکھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، جب خلیل اللہ نے پوری طاقت سے چھری پھیری مگر ایک بال بھی نہیں کٹا، کہا، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو پھر پتھر پر رگڑا اور تیز کیا، پھر نازک گلے پر رکھ کر پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل خوش ہوئے کہ بیٹے کو ذبح کر کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا تھا، بیٹا سمجھ کر جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دونوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔